بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سامعین کرام و ناظرین اعظام، آج ہم آپ سے قرآن و شفا کے اس چینل سے آپ کو سورہ عبس کی فضیلت اور برکات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا دل نرم ہو، میرے دل میں اللہ کا خوف ہو اور میرا ظاہری اور باطنی دشمن اس سے میری حفاظت ہو، اور قیامت اور اللہ جل جلالہ کی تمام قدرت اور طاقت اور جتنے بھی کائنات ہیں میرے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو، اس کے لیے یہ عمل بتاتا ہوں۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں سورہ عبس، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ سورت روزانہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے برکات اور فضیلت جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دشمن سے حفاظت، وہ دشمن جو آپ کی ظاہری ہے یا باطنی ہے، جس کو آپ کے علم میں ہو کہ یہ شخص مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ مجھے جانی مالی یا ہر لحاظ سے، روحانی لحاظ سے جیسے کہ جادو ٹونا وغیرہ، اس لحاظ سے اس کی حفاظت کے لیے سورہ عبس ہے۔ سورہ عبس کا طریقہ کار پڑھنے کا یہ ہے کہ آپ نے روزانہ صبح کے وقت جب آپ نماز پڑھے فجر کی، اس کے بعد یا جیسے آپ گھر سے نکلتے ہیں اپنے آفس کے لیے، یا آپ اپنے گھر میں، آپ نے صبح کے وقت 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، اس کے بعد سورہ عبس یہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر درود شریف آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ جب یہ پڑھو گے تو اس سے آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور آپ کے دل میں نرمی آئے گی۔ بعض اوقات ایک شخص چاہتا ہے کہ میرے دل سے، میری زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکلے جس میں غرور ہو، تکبر ہو، اللہ کی ناراضگی ہو۔ کوئی بھی شخص اپنے ان برائیوں سے نکلنا چاہتا ہے، وہ سورہ عبس کی تلاوت کرے۔ اور سورہ عبس کی ایک فضیلت اور ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ تکبر سے، غرور سے پیش آتا ہے، وہ آپ کے ساتھ جب بھی گفتگو کرے تو اس انداز سے کرے کہ اس میں بد اخلاقی ہو، بدتمیزی ہو، اور اس شخص کے بارے میں آپ کو علم ہو، آپ اس سے ملنے سے پہلے 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ یہ آپ کے لیے پروٹیکشن ہے، یہ آپ کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی حفاظت، ایسی ڈال بن جاتی ہے یہ سورت کہ آپ کو بد اخلاق لوگوں سے، بدتمیز لوگوں سے اور ایسے لوگوں سے جو آپ کو شر پہنچانے کے چکر میں ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے بہترین عمل ہے۔ تو آپ اور ہم سب کو چاہیے ہے کہ اعمال قرآنی، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کا ترجمہ، قرآن کریم کی تفسیر اور اس علوم پر، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث پر عمل کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے والے بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔